خدا ان کے زندہ کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے بزرگ یعقوب کا عام خط اس کا 5واں باب اور 16ویں اور 17ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا جی۔ خدا ان کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، مین نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس ٹھیک ہے، کتنے سال؟ 3.5 برس تک زمین پر مین نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان پر سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ جب مین نہیں برستا، بارش نہیں ہوتی، تو پھر جیسی فصلیں کھانے ہیں نا، ابھی نہیں ملنی آسان۔ یہ بھی ہمیں یہ موسم جو ہے یہ خدا کی بڑی ایک بخشش ہے، یہ خدا کا ایک نظام ہے، خدا کا ایک سسٹم ہے وہ جو دنیا کو چلاتا ہے۔ اگر یہ دھوپ نہ ہو، ہم کہتے ہیں بڑی گرمی آ گئی، اگر یہ گرمی نہ ہو تو فصلیں پکے گی نہیں۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم جس ملک میں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ چاروں موسم ہیں۔ کون سے موسم ہیں جی؟ چاروں موسم ہم انجوائے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ گرمی تھوڑی زیادہ ہو جائے، اب اس میں قصور خدا کا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے، ہماری مینجمنٹ کا، ہماری جو کیا کہتے ہیں اپنا جو ریاستیں ہیں، اگر وہ بجلی نہ دیں، گیس نہ دیں تو پھر تو ان کا قصور ہے۔ اگر بجلی ہو، گیس ہو، آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، گرمی ہے، بات تو گرمی ہو، خیر وہ فصل پکا رہی ہے، ہم اندر آرام سے بیٹھے ہوئے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے بھی کہ خدا ہمارے ملک میں بحالی کو، خوشحالی کو اور سلامتی کو لائے، تاکہ ہمارا ملک بحال ہو، سلامت رہے اور اس میں ہمیشہ کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے راست باز کی، اور راست باز شخص کرتے کیا ہے، ہوتے کیسے ہیں، کیسے ان کی دعا سنی جاتی ہے، کیوں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اس کی کوئی وجہ ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا کچھ ہو سکتا ہے جی؟ یہ واقعہ ہم نے ایک پڑھا ہے، 3.5 سال تک، کتنے سال تک؟ 3.5 سال تک آسمان بند رہا، آسمان سے بارش نہیں ہوئی۔ یہ ایلیا نے کہا۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے، کچھ لوگ جو ہے نا رٹی رٹائی دعائیں نہیں ہوتی جڑی بس پڑھ چڑھی نہیں آتی ہیں وہی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو مصباح پر دعا کرنا جانتا ہے، جسے دعا کا مقصد سمجھ آ گئی ہے کہ دعا ہوتی کیا ہے، دعا کا مقصد خدا سے باتیں کرنا ہے، خدا سے جنہوں خدا نال گلاں کرنی آ جان، پھر وہ جیسا رشتہ داراں گلاں کرنی تو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ کوئی بہن آ جائے، کوئی بھائی آ جائے، کوئی آ جائے تو ان سے تو ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا سے ہم اچھی باتیں نہیں کرتے۔ جسے دعا کرنی آ جاتی ہے وہ خدا سے بھی اچھی باتیں کرتا ہے، پھر ہر ایک سے اچھی باتیں کرتا ہے، وہ سب سے پھر اچھی باتیں کرتا ہے۔ کیوں کہ اسے دعا کرنا آ گئی، مطلب خدا سے باتیں کرنے آ گئی، اور اسے دعا کا مقصد سمجھ آ گیا کہ دعا کے اثر سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ 3.5 برس تک آسمان کیا رہا جی؟ بند رہا۔ پھر خدا ایلیا نے دعا کی تو آسمان کھلا۔ لیکن ہم نے کرنا کیا؟ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرو؟ اپنے اپنے گناہوں کا، کمی کمزوریوں کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے کہ میں کمزور ہوں لیکن میرا خدا زور اور ہے۔ کیونکہ کلام کہتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب۔ میں انسان سے تو اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہوں، لیکن خدا سے چھپا سکتا ہوں؟ کوئی چھپا سکتا ہے؟ خدا ہر ایک چیز جانتا ہے، خدا ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ اس لیے مقدس یعقوب لکھتے ہیں پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ تاکہ کیا پاؤ؟ شفا پاؤ۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے اور اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرنا ہے۔ جب بیٹھیں، جب بہنیں بیٹھیں، بھائی بیٹھیں تو آپس میں اپنی اپنی کمی کمزوریوں کا کیا کریں؟ اسی اقرار کرنے
اچھا نہیں میرے جا تو کوئی ہے نہیں بہن چو کمی ہے وہ کمی ہے وہ بھائی میں کمی ہے وہ بھائی ایسا بہن ایسی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. کبھی اپنے اوپر غور کرے. وہ کہتا ہے اپنے گناہوں کا کیا کرو, اقرار کرو, کہو کہ میں کمزور ہوں میری بہن, میرے بھائی میں کمزور ہوں, لیکن میرا خدا جو میرے اندر ہے, جو مجھے سنبھالتا ہے, وہ زور اور ہے. آمین. وہ میری ساری خطاؤں کو, وہ میری ساری کمی کمزوریوں کو معاف کرنے پر کیا ہے, قادر ہے. وہ معاف کرتا ہے. ہماری میٹنگ یہ ہماری ڈسکس ایسی ہونی چاہیے نا, بیٹھ کے ہم اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کریں کہ میں چرچ نہیں گیا, ایسا دفعہ نہیں گیا, میں خدا کو معافی مانگنے میں نیکسٹ جاؤں گا, میں یہ نیکسٹ جاؤں گی, اے کام آج آ گئے سے آ گئے سے میں اس وقت نہیں جا سکی, چلو خدا معاف کرے, خدا رحم کرے. یہی باتیں ہمیں کرنی چاہیے, اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہیے, اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہیے کہ میں کمزور ہوں. کلام اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ بدن کمزور ہے. بدن کیا ہے جی, کمزور ہے. تو پھر ہم کہیں کہ نہیں میں میرے جب ہے نہیں, یہ پھر کلام کے خلاف ہم کہتے ہیں, یا ہم کلام کے خلاف چاہتے ہیں. تو جب ہم اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں خداوند لیکن تو زور ہے, تو لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم پھر شفا پاؤ. پھر کیا پاؤ گے جی, پھر کیا پائیں گے, پھر ہم شفا پائیں گے, پھر ہم شفا کو ریسیو کریں گے. من جیسے کہ پہلے کا زبور میں لکھا ہے, جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے گھرانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, کامیابی خالی یہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس گھر آ گیا, گاڑی آ گئی اور ہماری ضرورتیں اچھے سے پوری ہو رہی تو کہیں ہم بڑے کامیاب. نہ, یہ کامیابی سیکنڈری ہے, دوسری ہے. پہلی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا آ جائے, ہمیں خدا کی نزدیکی مل جائے, ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے. اور جسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے, جسے خدا کی پہچان مل جاتی ہے, جسے خدا سے باتیں کرنا آ جاتی ہیں, جو اس کی حضوری میں بیٹھنا سمجھ جاتا ہے, جان جاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کر لیتا ہے, پا لیتا ہے, یہ اصل کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ ہے. تو جس نے یہ کامیابی پالی وہ خاندان سمجھنے اس دنیا کی چیزوں کے بھی کامیاب ہوتے ہیں اور رہتے ہیں. سو پہلے ہمیں جس طرح کہ متی رسول کہتا ہے کہ پہلے تم متی رسول کے انجیل پڑھیں تو اس کے 6 باب میں لکھا, پہلے تم کس کی تلاش کرو, اس کی بادشاہت اور راست بازی کی تلاش کرو, یہ چیزیں تو خود ہی تمہیں مل جائیں گی. ان چیزوں کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ چیزوں کی فکر کرنا خدا کا کام ہے. جیسے الیاس باسا بتا رہے تھے کہ حزقیہ نبی کو یہ خدا کی طرف سے پیغام ملا. کیا ملا جی, پیغام ملا کہ تو اب مرنے والا ہے, باقی اپنے گھر کا جو انتظام ہے وہ سارا کر لے, اپنے بچوں کو, بیوی کو, گھر کو, باقی سارے لوگوں کو بتا دے, کیونکہ اب تیری زندگی ختم ہونے والی ہے اور تو مرنے والا ہے. اس جہان سے تو پوچھ کر کے عالم بالا میں چلا جائے گا, اب یہ جہان میں تو نہیں ہوگا. لیکن کلام کہتا ہے, اگر ہم دوسرے سلاطین کی کتاب پڑھنے, حوالہ نوٹ کر لیں, لکھنے بلکہ پڑھ لیں اس کو, دوسرا سلاطین 20:5 نوٹ کر لیں, پڑھ لیجیے گا گھر پہ جا کے اس کو. کلام کی گھر پہ بھی جا کے تھوڑی تھوڑی نا اسٹڈی کریں, جو خادم نے کہا ہے, ہم نے کیا سیکھا, کیا پایا, کیا اس میں تھا, تو اس کی ریویژن کریں گے تو خدا آپ کو اور پھر برکت دے گا. دوسرا سلاطین ہے جی 20 باب کی 5ویں آیت. جن کے پاس خدا ان کا زندہ کلام ہے پڑھے, لکھا ہے, لیکن سر پڑھو ذرا کچھ, آپ نے نکالا ہے 20:5. لارڈ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہے کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جی. ہم نے پڑھا ہے حزقیہ کا واقعہ, پہلے ہم نے ایلیا کا واقعہ پڑھا. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے.
اس کے اوپر ہم نے پڑھا کہ تم اپنی کمی کمزوریوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے ہو تو کیا کرو؟ اقرار کرو. جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تو کیا کرو؟ اب یہاں سلاطین کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے، سلاطین کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ حزقیاہ سے خدا ہم کلام ہوا ہے، خدا نے اس سے کہا ہے کہ کیا کر تم. لکھا کیا پڑھا جی ہم نے؟ حزقیاہ سے کہا لوٹ اور میری قوم کے بیشتر. حزقیاہ سے کیا ہے کہ خداوند تیرا باپ کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. دیکھ میں تجھے کیا دوں گا؟ شفا دوں گا. دیکھ میں تجھے کیا دوں گا؟ اور 30 دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر کتنے سال بڑھا دوں گا؟ 15 سال بڑھا دوں گا. اس لیے حزقیاہ نے یہ دعا کی. جب اسے یہ میسج ملا تو کہتے ہیں کہ وہ دیوار کے کونے کے ساتھ ہو کر منہ کیا اس نے اور زار زار کیا کرنے لگا جی؟ رونے لگا. کیسے رونے لگا؟ زار زار. زار زار کا مقصد ہے جیسے کبھی دیکھیں بچہ یا کسی کا عزیز مر جاتا ہے تو وہ کیسے روتا ہے، اس کے آنسو رکتے نہیں، زور زور سے روتا ہے. اسی طرح حزقیاہ کلام کہتا ہے زار زار رویا اور کہا خداوند میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بلایا ہے، تو نے مجھے خدمت دی ہے، میں نے تیری خدمت کی ہے، لیکن کیا تو مجھے ابھی بلائے گا؟ ہمارا خدا مہربان خدا ہے. حزقیاہ کی عمر کو کتنے سال بڑھا دیا جی؟ 15 برس خدا نے بڑھا دیا. وجہ کیا تھی کہ حزقیاہ دیانتدار تھا، صادق تھا، وفادار تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، دعا کے مطلب کو سمجھتا تھا، خدا سے بات چیت کرنا سمجھتا تھا کہ خدا سے کیسے بات چیت کی جا سکتی ہے، خدا کیسے اپنے فضل کو، رحم کو جاری کرتا ہے، کیسے بچاتا ہے، کیسے رحم کرتا ہے. اور وہ عجیب اور جلالی کام کرنے کی کیا رکھتا ہے جی؟ قدرت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس سے اوپر سے اگر 20ویں باب کو ہم پورا پڑھیں نا تو لکھا ہے انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑ گیا. وہ کیا پڑ گیا جی؟ بیمار پڑ گیا. بلکہ وہ بیمار بھی ہو گیا، بیمار پڑ گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. تب یشعیاہ نبی اموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا کیا کر لے جی؟ انتظام کر لے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. یہ یشعیاہ نبی کے کو خدا نے کہا کہ جا کر میرے بندہ کو یہ بتا دے وہ بیمار ہے لیکن اب اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، اب اس کو اس دنیا سے جانا ہے. اس کو بولا اپنے گھر کا کیا کر لے جی؟ انتظام کر لے. تب اس نے اپنا منہ کس کی طرف کیا؟ دیوار کی طرف. یہ میں 20واں باب پڑھ رہا ہوں جی. دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری محنت کرتا ہوں، یاد کر کے میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا. کیا لکھا جی؟ سچائی اور پورے دل سے. بات یہ ہے سیکھنے کی جو ہم جس پر غور کریں گے. جیسے ہم نے یعقوب کے خط میں سے پڑھا ہے کہ اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے کہ کہنا ہے خدا میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں، لیکن تو میرا زور ہے، تو مجھے اپنے جلال کے لیے خرچ کرے گا، تو مجھے زور دے گا، تو مجھے قوت دے گا، تو مجھے مسا کرے گا، تو مجھے روح سے بھرے گا، تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور پھر تم شفا پاؤ گے. یہ بات حزقیاہ نے بھی کی. ٹھیک ہے، تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا. وہ بھی خدا کے حضور سچائی سے چلتا رہا، خدا کے ساتھ چلتا رہا، اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کرتا رہا اور خدا نے اس پر کیا کیا جی؟ رحم کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں پھر جب لکھا ہے چلتا رہا تیرے حضور سچائی سے اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. یہ حزقیاہ کہہ رہا ہے کہ جو تیری نظر میں کیا ہے؟ بھلا ہے، میں نے وہی کام کیا. اور خدا کی نظر میں کیا بھلا ہے؟ کسی کی عیب جوئی کرنا بھلا کام ہے؟ نہیں. کسی سے نفرت کرنا بھلا کام ہے؟ نہیں. لوگوں سے پیار کرنا کیا ہے؟ بھلا کام ہے. خدا کی راہ کا بتانا بھلا کام ہے. خدا کی سچائیوں کو بتانا بھلا کام ہے. لوگوں سے پیار کرنا بھلا کام ہے. ترس کھانا بھلا کام ہے. رحم کرنا بھلا کام ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھلا کام ہے. کہہ رہا ہے جو کچھ تیری نظر میں بھلا ہے وہی کچھ میں نے کیا ہے. میں نے تیری مرضی کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کیا. یاد کر کہ میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا. جب یہ باتیں اس نے خدا کو یاد دلائی، بتایا، پھر لکھا ہے حزقیاہ زار زار رویا. پھر زار زار رویا. میں رونے سے آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں. ایک کہانی یوں ہے کہ ایک شخص تھا
تو اس کے کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ وہ قرضہ لے لے کر اپنا سلسلہ چلا رہا تھا. کسی کا 2 لاکھ ہے, کسی کا 10 لاکھ, کسی کا 1 لاکھ, کسی کا 50,000. تو اس طرح کو 30-40 کوئی جو قرضہ لینے والے تھے اس کے بندے. تو ایک دن وہ سارے اکٹھے ہو کے کول آ گئے, اسی حویلی چ آ گئے, بیٹھ گئے سارے. اب وہ 30-40 لوگ قرضہ لینے والے بیٹھے ہوئے. تو وہ سارے مانگ رہے ہیں پیسے, بھائی میرے پیسے دو, میرے پیسے. اس نے کہا مل جائیں گے, فکر نہیں کرو, مل جائیں گے, سب کو ملے گا, سب کو مل جائے گا, پریشان نہ ہونا, ٹینشن لینا, سب کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. جب وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی دوران ایک چائے والا وہاں سے گزرتا ہے. تو وہ کہتا ہے راستے بابا چوئی صاحب حویلی سے لوگ بیٹھے ہیں بابا, میری چائے بھوک جائے گی. اس کو کیا پتا تھا یہ قرضے والے بیٹھے تھے, انہوں نے پیسے نہیں ملے, مینوں کی تو ملے. وہ کہتے چوئی صاحب نو چائے پلا دیا. اس نے کہا بالکل بالکل سب کو چائے پلا دو. انہوں نے سب نو چائے پلا دی. وہ بیچارہ سائیکل پہ چائے کو لے کے جو بیچتے ہیں وہ آیا, اس نے سارا 30-40 چاواں بیچ دی. وہ جب کچھ ہوتے بولے ایسے انہیں سارا خرچ کر دیا. چوئی صاحب پیسے دیتے ہو؟ پیسے تو ابھی مل جائیں گے, بیٹھ جا, تو بھی بیٹھ جا, یہ بھی بیٹھے, تو بھی پیچھے بیٹھ جا, مل جائیں گے پیسے. بیٹھا رہا, تو آدھا گھنٹہ گزرا, پھر کیا چوئی صاحب پیسے وہ مل جائیں گے, فکر کیوں کر رہا ہے, جا پیچھے تو پھر بیٹھ جانا جا کے. پھر وہ آدھا گھنٹہ گزرا, پھر کہتا چوئی صاحب میرے کو کوئی پیسے نہیں ہے, میں یہی میری روزی روٹی ہے, میں نے جا کے بچوں کے لیے جا کے وہ راشن دینا ہے, کچھ کھانا بنانے کے لیے انتظام کرنا ہے, میرے پاس اور کوئی پیسے ہیں نہیں. وہ کہہ رہے ہیں سارے بیٹھے نے, انہوں نے دینے پیسے تیرے کو بھی مل جائیں گے, تو بیٹھ جا پیچھے جا. پھر تھوڑی دیر میں جا کے پیچھے, جب رات زیادہ ہی ہو گئی, پھر آخری ٹائم آیا, بولا بھائی جان مجھے پیسے دے. انہوں نے کہا مل جائیں گے پیسے, میں نے کہا مل جائیں گے پیسے. پھر تو اس نے جب کہا مل جائیں گے ٹائم ہوا, تو پھر وہ رونے لگا, وہ جو چائے بیچ رہا تھا, پھر وہ اونچی رونے لگ گیا. جیسے ہی وہ رو رہا تھا, اس کے آنسو خدا نے دیکھے. اسی دوران ایک بندہ آ گیا, اس نے بولا چوئی صاحب کسی نے مجھے بھیجا ہے, یہ کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہیں آپ کے لیے, تو یہ آپ کو میں دے دوں. کہتا ہے مینوں نہیں چاہیے, سارے نو ونڈ دے دیتے ہیں. تو جتنے لوگ پہلے بیٹھے تھے 25-30 لوگ جتنے, انہوں نے چوئی اتنا ٹائم کیوں لگایا, پہلے یہ پیسے دے دیتے. کہتے میں نے یہ پیسے میرے پاس نہیں تھے, یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ جو 25-30 لوگ بیٹھے تھے نا, تم خالی غصے میں سے لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, لیکن اس شخص نے مانگے پیسے, اس کی ضرورت تھی, اس نے پھر جا کہا کہ مینوں چوئی صاحب نہیں پیسے دے پا رہے, تو انہیں اپنی فریاد پھر اتنے چکے, آنسو بہائے کہ خداوند تو میری ساری چیزوں کو جانتا ہے, میرے پاس تو پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں, میرے گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں, لیکن تو انتظام کر گا, اے تے مینوں پیسے نہیں دے رہا. تو جب اس کے آنسو خدا نے دیکھے, تو بندہ فرشتہ بھیج دیا کہ جا یہاں پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے آنسوؤں سے تمہارا بھی کام بن گیا ہے, اس کے آنسوؤں سے تمہارا بھی کام بن گیا ہے. تو اس لیے میرے پاس نہیں تھے, اس میں میرا کوئی طلب کمال نہیں ہے, اس کے آنسوؤں نے یہ چینج لایا ہے, اس کے آنسوؤں سے یہ معجزہ ہوا ہے, اس کے آنسوؤں کو خدا نے دیکھ لیا ہے. تو آنسوؤں کی یہ قیمت ہے جی. جب ہم دعا میں آنسو بہاتے ہیں, جب ہم خدا کے حضور آنسو بہتے ہیں ہمارے, تو وہ آنسو جو ہے رنگ لاتے ہیں, وہ آنسو خدا دیکھتا ہے. حزقیہ کے آنسو خدا نے دیکھے, حزقیہ کے آنسو خدا کو پسند آئے, اور اس نے اس کی 15 سال عمر بڑھا دی. کتنے سال جی؟ 15 سال اس کی عمر بڑھا دی. تو جو خدا 15 سال عمر بڑھا سکتا ہے, تو کیا وہ وسائل نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا؟ کیا وہ رحم اور فضل کو جاری نہیں کر سکتا؟ وہ ہماری ساری کمی کمزوریوں کو دور نہیں کر سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم ایمان پر کھڑے رہیں, دعا کرتے رہیں, آنسوؤں کے ساتھ مذبے بنا لیں, اس مذبح کو آنسوؤں سے بھگو دیں. جب وہ بھیگ جائے گا, خدا اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھول دے گا. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان کھولے, تو پھر ہمیں مذبح پر دعا کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے, تاکہ خدا اس کے لیے غصہ نہیں. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے, اس کو سائڈ کر کر. تو ہم ساری باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارا خدا جو سب کچھ کرنے کی کیا رکھتا ہے جی, اپنا سسٹر ایلس کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. سسٹر ایلس کہتی ہیں آنسوؤں کے بارے میں, وہ کہتی ہیں جب راست باز کے آنسو بہتے ہیں نا, جب راست باز کے آنسو بہتے ہیں, تو وہ رائگاں نہیں جاتے, وہ سیاہی کی شیپ میں بدل جاتے ہیں. کس کی؟
स्याही की शेप में बदल जाते हैं, उनसे खुदा लिखना शुरू कर देता है, उनसे खुदा लिखना शुरू कर देता है। और फिर हमारे उन कामों को, उन फरियादों को, उन ज़रूरतों को वो लिखता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी की ये ज़रूरत है, ये ख्वाहिश है, ये उसको चाहिए, ये चाहिए। उन आंसुओं से वो लिखना शुरू कर देता है और वक्त आने पर वो सारी चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाती हैं, हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर हम चाहते हैं हिजकिय्याह की तरह, अगर हम चाहते हैं एलिय्याह की तरह कि खुदावन हमारी दुआ के असर से बहुत कुछ हो, अंधे देखें, लंगड़े चलें, मुर्दे जिंदा हों, हर तरह की बीमारियों से लोग निजात पाएं, कमजोर घुटने जोरावर बन जाएं, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की कमजोरियों का खात्मा हो। अगर हम खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं तो फिर हमें मज़बा पर जाने की जरूरत है, फिर हमें दुआ करने की जरूरत है, फिर हमें खुदा के हजूर आकर ठहरने की जरूरत है। तो मैं चाहता ये हूँ कि हम सब दुआ को बन जाएं, हमारे घरों में मज़बा हों, चर्च को हम अहमियत दें। हम असल में जैसे दुआ का ताल्लुक है ना, दुआ वही शख्स कर सकता है या वही शख्स करता है जिसे खुदा से बातचीत करने का ढंग हो या समझ आ जाए। हम असल में खुदा को जो ना दूसरा तीसरा पता नहीं केड़ा दर्जा देते हैं, हम खुदा को पहला दर्जा देते नहीं हैं। अर्शद भाई, हम खुदा को पहला दर्जा, अच्छा दुनिया के काम में आपको बता दूं कभी मुकने नहीं, ये उदो ही मुकने जब हमारी जिंदगी मुक जाए, ये उस वक्त खत्म होंगे जब हमारी जिंदगी खत्म हो। अदरवाइज ये काम खत्म, घरों के काम, अपने और काम, मसले मसाइल घर के, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि अंडर साहब भी कह रहे थे, आप बाइबल को पढ़ के देख लें, पढ़े कि यहूदी कौम जो है जब संडे होता है तो वो सैटरडे से सारे अपने काम काजों को क्लोज कर देते हैं और खुदा के काम, इवन के वो खाना पकाना भी बंद कर देते हैं, इवन के वो खाना पकाना भी बंद कर देते हैं। कहते हैं चूल्हा भी नहीं जलना चाहिए, अब कोई काम नहीं होगा, सिर्फ खुदा का काम होगा, सिर्फ दुआ होगी, खुदा की हैकल होगी, खुदा की हजूरी होगी और हम होंगे। और अब देख लें, छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया पर कमांड कर रहा है, पूरी दुनिया पर कमांड है उसकी, क्योंकि वो खुदा को पहला दर्जा दे। वो कहते हैं काम दे, जब तक जिंदगी है 70 साल 80 साल नहीं मुकने, लेकिन खुदा को पहला दर्जा देना है। जब हम खुदा को पहला दर्जा देंगे तो खुदा भी फिर हमें अपने गले से लगाकर जलाल को जाहिर करेगा और फिर सारियां जरूरतें खुद ही पूरी कर। आमीन। फिर हिजकिय्याह की तरह उम्रें भी बढ़ जाएंगी, जो कुछ हम मांगेंगे अरशद भाई वो भी मिल जाएगा। मेरी ख्वाहिश थी, मैं पता नहीं किससे बात कर रहा था, खुदा जानता है, जैसे मैं पास्टर डेविड यूंगेचू की जिंदगी पे गौर करता हूँ, उसकी जिंदगी को देखता हूँ कि वो कितना बड़ा खादम खुदा ने उसे बनाया। वो बीमार था, उसे टीबी हो गया, इतना टीबी हो गया कि उसके मुंह से ब्लड आता था, मरने वाला था। लेकिन एक औरत उसके पास आई, खुदा का कलाम लेकर उसने उसके बताया कि इस तरह खुदा बचाना चाहता है, खुदा बचाएगा आपको। जब उसने बाइबल की स्टडी करना शुरू की, पढ़ना शुरू किया, तो जब उसे खुदा की हजूरी महसूस हुई, उसका मजा मिला, जोर मिला कि मैं तेरी बीमारी से तुझे शिफा दूंगा, मैं तुझे खादम बनाऊंगा, मैं तुझे अपने जलाल के लिए खर्च करूंगा। तो खुदा के साथ साथ जैसे जैसे चलता रहा, तो कहता है 2-3 लोग दुआ करते रहे, सारी चीजें करते रहे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि 8 लाख की कलीसिया, कितनी जी? 8 लाख, इतना बड़ा चर्च। अब इतने बड़े चर्च के अंदर उसकी कलीसिया को भी आप देखें ना, तो उसकी कलीसिया भी ऐसी नहीं थी। कोई शिपिंग कंपनी का मालिक, कोई सैमसंग कंपनी का मालिक, कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, कोई डायरेक्टर, कोई सीईओ, छोटे छोटे बंदे हैं, छोटे भी होंगे, लेकिन खुदा अपने लोगों को फिर ब्लेस करता है। जब खुदा के खादम या चर्च के साथ हम वफादार रहते हैं, ध्यानदारी से चलते हैं, पहला दर्जा खुदा को देते हैं, तो खुदा भी फिर अपने आसमान को खोलता है। हम असल में सोचते लिमिटेड है। हमारी सोच क्या है? लिमिटेड। क्यों मैं शादिया? हमारी सोच क्या है? लिमिटेड है, लेकिन हमारा खुदा अनलिमिटेड है। मैं लास्ट भी आपको बता रहा था, रेनहार्ड बॉन्के एक बहुत बड़े खादम गुजरे हैं, अब वो खुदावंद में सो गए। जब वो कहता है कि मुझे खुदावंद 90 करोड़ रूहें चाहिए, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ,
میں تیرے جلال کے لیے خرچ ہونا چاہتا ہوں. یہ زندگی تیری زندگی ہے, میری زندگی نہیں ہے. میں تیری مرضی کے مطابق, جیسے حزقیہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھلائی سے جو کچھ تجھے پسند ہے وہ کام کیا ہے, اسی طرح رینہارڈ بونکی کہتا ہے کہ جو کچھ تجھے پسند ہے میں بھی وہی کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک دن اس کے گھر میں نہ بچوں کی فیس نہ پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو کچھ ڈالرز کی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو خدا اسے پوچھتا ہے کہ رینہارڈ بونکی, تجھے آج یہ ڈالر چاہیے یا تجھے وہ روحیں یا وہ ویژن جو تُو نے مانگا ہے وہ چاہیے؟ تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ بچے بھوکے پڑے ہیں, بچوں کی بھی فیس دینی ہے, یہ مسئلے مسائل بھی بہت ہے. تو سوچنے کے بعد پھر کہتا ہے نہیں یہ تو وقتی چیزیں ہیں, تھوڑے ٹائم کے لیے ہے, ضرورتیں پوری ہو جائیں گی پھر میں واپس یہ ضرورتوں میں چلا جاؤں گا. اس نے بولا نہیں مجھے ہمیشہ کی چیزیں چاہیے جن میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اس نے کہا نہیں خدا مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے اور دکھ دے مجھے بھلے, لیکن مجھے تو چاہیے, مجھے روحیں چاہیے, میں تیری بادشاہت کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں, کام کرنا چاہتا ہوں. تو کہتا ہے خداوند اتنا بڑا جو ویژن تجھے مجھے دیا ہے اتنا تو روپیہ پیسہ میرے پاس ہے نہیں. اس نے بولا تیرے پاس نہیں, تیری پاکٹ میں نہیں, لیکن میں خدا ہوں, میری پاکٹ تو بہت بڑی ہے, ساری کائنات میری ہے, ہر ایک چیز میری ہے. یہ ڈالر میرے, یہ جائیداد, یہ دنیا, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ چند پرند میرے ہیں. جن کو سب کچھ دیا ہے ان کو بھی میں نے ہی دیا ہے, تو فکر نہ کر. اب رینہارڈ بونکی نے اتنی کو خدمت کی ہے. میری خادم سے ملاقات ہوئی, اس خادم نے مجھے بتایا, وہ کہتا ہے کہ میں نے رینہارڈ بونکی کی میٹنگ کو سامنے بیٹھ کے اٹینڈ کیا ہے. کہہ رہا جیسے ہی رینہارڈ بونکی اپنے ایک میسج کے لیے ایسے سٹیج پر آتا تو یقین کریں کہ کہہ رہا لوگ چلاتے, گروہیں چلاتی کہ ہمیں وقت سے پہلے اسی, کہتا ہے جیسے اسی طرح وہ سما تھا جیسے یسوع کا یہ گروہیں چلاتی تھی. کہہ رہا بالکل میں نے ویسے ہی وہ سما دیکھا کہ گروہیں چلا رہی تھی, لوگ اٹھ کے رو رہے تھے کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال, ہمیں عذاب میں نہ ڈال. گروہیں اتنا روتی. کہہ رہا میں نے یہ ماجرا دیکھا کہ واقعی خدا نے اس خادم کو بلایا ہے, واقعی اس خدا نے اس خادم کو برکت دی. تو اس کے لیے ہمیں اپنا کیتھرین کولمن کہتی ہیں, بہت بڑی خادمہ کیتھرین کولمن, وہ کہتی ہیں پے دا پرائز, پے دا پرائز. تو پرائز پے کرنا پڑتا ہے, ہم پرائز پے نہیں کرتے, ہم پرائز. کیتھرین کولمن ایک بہت بڑی خادمہ گزری ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان بڑھے کہ کیسے کیسے خادم خدا نے آپ نے پیدا کی, کیسا کیسا زور. کیتھرین کولمن خدا کی خادمہ, اتنی ایماندار خادمہ گزری ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ میسج دے رہی تھی, بلکہ وہ ویڈیو ہے نیٹ پہ جا کے دیکھی کیسے کلام, جیسے میں کلام سنا رہا, وہ کلام سناتے سناتے ہوا میں اڑ گئی, ہوا میں اڑنے لگ گئے, لوگ دیکھ رہے ہوا میں اڑنے لگے. پھر وہ کہتی ہے کہ جب میں جا رہی تھی ایک میٹنگ کو ختم کرنے کے بعد, دوسری تو لوگ بہت تھے مجھے ملنا چاہ رہے تھے, تو میں لیٹ ہو رہی تھی. تو کہہ رہی کہ ایسے سامنے جیسے یہ دیوار ہے نا, دیوار تھی, تو میں نے کہا خدا کو راستہ دے. کہہ رہا ہے وہ دیوار کھل گئی ایسا, تو مجھے راستہ ملا. یہ اس کی گواہیاں ہیں. اس وقت بھی خدا کام کر رہا ہے, اس وقت بھی خدا جلالی کام کر رہا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ خدا ان ایسے کام کرے گا. اور میری وش ہے, خواہش ہے کہ ہمارا چرچ, ہماری کلیسیا بھی رینہارڈ بونکی کی طرح بیدار ہو جائے, ڈیوڈ ینگچو کی طرح بیدار ہو جائے. ہم بھی ہر ایک چیز کثرت سے ہو, بلکہ لوگوں کو دیں ہم کثرت سے چیزیں, تاکہ وہ جانیں کہ ہم مسیح ہیں. ہم مسیح کے خون سے گواہی تو یہی بنے گی نا. تو اس طرح اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. کوئی چیز مشکل نہیں ہے, لیکن کرنا کیا ہم نے, کرنا کیا ہم نے, میرے ساتھ ہے, کرنا کیا ہم نے, ہر ٹائم دعا کرنی ہے, آنسوں کے ساتھ دعا کرنی ہے. ہم نے اصل میں مذہب چھوڑ دیے ہیں, دعا کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم حزقیہ کی کتاب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے خداوند نے آسمان سے نظر کی کہ کوئی فصیل بنانے والا مجھے ملے, کوئی رخنا میں کھڑا ہونے والا مجھے ملے, لیکن کوئی نہ ملا. رکھنا کا مطلب سمجھتے ہیں, رکھنا میں جیسے میں اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, حزقیہ کیا اگر آپ پڑھیں تو حزقیہ کہتا ہے کاش میری آنکھیں پانی کا چشمہ ہوتی, کاش میری آنکھیں پانی کا چشمہ ہوتی, اور میرا سر جو ہے نا میں رو رو کر, آنسو بہا بہا کر اپنی قوم پر شب و نالا کرتا, زار زار روتا کہ خدا میری قوم کو بچا دے, خدا میری قوم پر رحم کر دے, خدا میری قوم کو بیدار کر دے. تو ایسے
میں کہتا ہوں کہ ہمارا دل ہونا چاہیے، ایسے ہماری سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، بنی انسان کے لیے، بلکہ پورے انسانوں کے لیے ہم زور ماریں کہ خدا سب بچ جائیں، سب تجھے قبول کر لیں، کوئی جان ہلاک نہ ہو، بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو رکھنا میں ٹھہرنا، مذبح بنانا، شفایت کرنا۔ اگر آپ رومیو کا خط پڑھیں 8واں باب، تو اس میں لکھا ہے، رومیو کا ایک حوالہ میں سب نکالا، رومیو 8واں باب، ٹھیک صاحب نکالیں آپ، رومیو 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، جس طرح ہم کو دعا کرنی چاہیے، کلام کہہ رہا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ آگے پڑھیں، لکھا ہے ہم نہیں جانتے مگر روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے، جن کا بیان نہیں ہو سکتا، کہہ رہے جن کا بیان ہم کر ہی نہیں سکتے، ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری ساتھ مل کر دعا کرتا ہے۔ شفایت، ہمیں شفایت کرنی ہے، شفایت کرنے والے ہمیں بن جانا چاہیے، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے، مقدسوں کی شفایت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سفارشی دعا کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ سفارشی دعا۔ اس دعا کے اندر بڑا بھید ہے، اس دعا کے اندر بڑا مکاشفہ ہے۔ جب ہم دوسروں کی بہتری چاہیں گے، جب ہم دوسروں کی فکر کریں گے، ہم دوسروں کو خدا کے پاس لانے کی سوچ رکھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، تو خدا ہمارے لیے راستے ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا۔ خدا ہم پر رحم اور فضل کو جاری کرے گا، اور حزقیہ کی طرح ہماری عمر کا بھی وہ خیال کرے گا، ہماری ضرورتوں کا بھی خیال کرے گا، ہم پر رحم کرے گا اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرے گا۔ دیکھیں آج ہم حزقیہ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ حزقیہ نے زار وہ رویا، آنسوؤں سے دعا کی اور کہا خداوند میں سچائی سے تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں، تیری مرضی کے مطابق سارے کام کیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق ایک تو کام نہیں کرتے، ہم سچائی سے خدا کے ساتھ چلتے نہیں، پہلا درجہ خدا کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہی نہیں تو پھر خدا یہ تو سب جانتا ہے نا، جو دلوں کا، یہ لکھا ہے نا، جو دلوں کا پرکھنے والا ہے، جو یہاں سے ہم یہی پڑھا نا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، روح کی کیا ہے جی؟ تو وہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ سوچوں کو جانتا ہے کہ ہماری سوچیں کیا ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں۔ تو جب ہماری نیتیں، سوچیں درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، تو یقین کیجئے گا آپ کی زندگی میں جلالی کام ہوں گے، ایسے کام ہوں گے کہ آپ کی توقع سے، سمجھ سے بالا تر کام ہوں گے۔ تو خدا ہمارا سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بس ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ خدا ہمیں دعا کرنا سکھا دے۔ میں تو آج بھی کہنا، خدا مجھے دعا کرنا سکھا، روح القدس میری مدد کر، مجھے وہ دعا جس طرح تو چاہتا ہے مجھے کر۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو بھی یہی لکھ رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ مجھے دعا کرنی نہیں آتی، لیکن روح القدس میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے دعا کرنا سکھاتا ہے، کیسے دعا کرنی ہے، کیسے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ سو آج کا ٹاپک جو ہمارا تھا کہ ہمیں دعا ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ حزقیہ نے دعا کی، 15 سال اس کی عمر بڑھ گئی۔ ایلیا نے دعا کی، 3.5 برس تک آسمان بند رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ دعائی سے ہمیں حاصل ہوگا، جب ہم کریں گے تو پھر ہم اپنی زندگی میں، اپنے چرچ میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں عجیب اور جلالی کاموں کو دیکھیں گے۔ تو میری دعا ہے آپ سبوں کے لیے، پورے چرچ کے لیے، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ خداوند ہم سبوں کو دعا کرنا سکھا دے، مذہبے پر رکھنا میں ٹھہرنا سکھا دے، تاکہ ہم چرچ کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے کام کرنا شروع کر دیں کہ خداوند ہر ایک جان بچ جائے، یسوع پر ایمان لے آئے کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے، یسوع کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی دے نہیں سکتا ہے۔ تو میری دعا ہے، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کو رہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی
आ जाए, रूह कुदस हमारी रहनुमाई करे, हम मज़बा पर रखना में ठहरना शुरू कर। फसील किसी दिन में इस पे भी कलाम देंगे हम, फसील बनाने पर रखना में खड़े होने का मकसद क्या है, कौन फिर रखना में खड़ा हुआ, किसने फिर फसील बनाई, फिर हम इस पर भी सीखेंगे नेक्स्ट जब खुदा ने मौका दिया तो। सो आज सिर्फ ये है मोटी मोटी समरी, हमें दुआ करना शुरू कर देनी है। आज के बाद घर पे मसला बना लें, दुआ करना शुरू कर दें, कहें खुदा मुझे दुआ करना सिखा, अपनी कमी कमजोरियों का इकरार करें खुदा के हुजूर, कहें खुदा जिस तरह तू चाहता है वो तेरी पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी, और हम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हों, जिस तरह हिजकिय्याह ने कहा कि मैं सच्चाई से तेरे साथ चलता रहा हूँ। सो खुदा हम सबों को बरकत दे और हम सबको ये फजल दे कि हम खुदा के हजूर सच्चाई से चलते रहें, दुआ या जिंदगी हमारी बन जाए, हम दुआ करने वाले लोग हो जाएं। दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, फिर आप जलाल देखेंगे, जलाली काम देखेंगे, खुदा की कुदरत को देखेंगे। खुदा हम आप सबों को बरकत दे।